نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان کے روحانی پہلو سوچیں، سمجھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ پاکستان 27 رمضان کو وجود میں آیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بقول یہ اتفاق نہیں بلکہ انتخاب تھا۔ اللہ نے اس عظیم ریاست کو وجود میں لانے کے لیے سال کی سب سے بہترین رات منتخب کی تھی، اور بہت سے نیک لوگوں کو یقین ہے کہ جس رات پاکستان وجود میں آیا اس رات لیلۃ القدر تھی۔ مستقبل کے حوالے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیث میں سعودی عرب سے مشرق کی سمت کسی ریاست کے ذکر میں آنا ہے جو اسلام کے شان ہے، اہم ترین کردار ادا کرے گی۔ مثلاً غزوہ ہند کی مشہور حدیث جس کے مطابق ایک اسلامی ملک پہلے ہندوستان فتح کرے گا اور پھر یہود کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑے گا۔ اسی طرح روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میرا دین پوری دنیا میں کمزور ہوگا اور وہاں سے اٹھے گا، اور ایک موقع پر فرمایا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، جس پر علامہ اقبال نے قسم کھائی کہ عرب کو آئی تھی جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں، وہی میرا وطن ہے۔ اب ذرا یہ چیک کرتے ہیں کہ پاکستان کے متعلق واقعی علامہ اقبال کا گمان درست تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پاکستان ہی کی طرف اشارہ تھا۔ یہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں مدینے کے بعد پاکستان دوسری ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنی، لیکن مدینے سے مواصلت کا معاملہ صرف یہیں تک محدود نہیں ہے۔ مدینے کو اس وقت مشرکین بت پرستوں سے خطرہ تھا۔ ان مشرکوں کی مدد یہود کر رہے تھے۔ پاکستان کو بھی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مشرک بت پرست ریاست انڈیا سے خطرہ ہے، جس کی مدد اسرائیل یعنی یہود کر رہے ہیں۔ مدینے کی مشرکوں کے خلاف 3 بڑی جنگیں ہوئیں اور چوتھی جنگ فیصلہ کن تھی جس میں مکے کو فتح کر لیا گیا۔ پاکستان کی مشرکوں انڈیا کے ساتھ اب تک 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں۔ چوتھی جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کن ہوگی۔ دونوں کے نام کا مفہوم بھی ایک ہی ہے۔ پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، اور مدینہ پہلے مدینۃ النبی اور بعد میں مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے آج سے 850 سال پہلے نہ صرف قیام پاکستان کی پیشن گوئی فرمائی تھی بلکہ اس ملک سے اللہ نے جو کام لینے ہیں ان کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ قیام پاکستان سے پہلے نعمت اللہ شاہ ولی نے فرمایا تھا کہ یعنی انگریزوں کی حکومت صرف 1 صدی تک قائم رہے گی۔ نعمت اللہ شاہ کے اس شعر پر لارڈ کرزن نے پابندی لگوا دی تھی۔ اس کے بعد قیام پاکستان سے متعلق فرماتے ہیں، فارسی کا شعر ہے جس کا ترجمہ ہے، یعنی ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اور بہت زیادہ شورش اور خون خرابہ ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں، یعنی مسلمان در اسلام میں امان حاصل کر لیں گے۔ اس شعر میں ان کی مہاجرین کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے ہندوؤں کے ظلم و ستم سہنے کے بعد پاکستان آ کر امان پائی۔ 65 کی جنگ کا بھی ذکر کیا ہے کہ 17 دن چلے گی اور مومنوں کو اللہ فتح دے گا، لیکن 71 کی جنگ کے حوالے سے دلچسپ شعر کہا، یعنی اسلام کا نعرہ 23 سال تک بلند رہے گا، جس کے بعد دوسری مرتبہ ان پر قہر ٹوٹے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے اسلام کے نام پر بنا تھا، لیکن ٹھیک 23 سال بعد سازشوں نے اس میں لسانیت کا زہر گھول دیا اور بنگالی کا نعرہ بلند کیا گیا۔ تب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا۔ اپنی اس کامیابی پر اندرا گاندھی نے بڑے مغرورانہ انداز میں کہا تھا کہ آج نظریہ پاکستان کو ہم نے خلیج بنگال میں غرق کر دیا ہے۔ یہ وہی نظریہ ہے جس کا اوپر شعر میں ذکر ہے۔ اشعار بہت زیادہ ہیں، ہم یہاں خلاصہ لکھتے ہیں۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے پاکستان کو ایک زبردست جنگجو لیڈر ملنے کی پیشن گوئی کی ہے
جس کی قیادت میں پاکستان کی انڈیا کے ساتھ ایک آخری اور فیصلہ کن جنگ ہوگی، جس میں ابتدا میں پاکستان الگ الگ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے کئی علاقے کھو دے گا، لیکن مسلمان جنگ جاری رکھیں گے، جس کے بعد بالآخر انڈیا کو مکمل طور پر مغلوب کر دیا جائے گا۔ جہاں تک جنگجو حکمران کی بات ہے تو گمان غالب ہے کہ وہ کوئی سپہ سالار ہی ہو سکتا ہے۔ ہم نے پاکستان کی 68 سالہ تاریخ میں دیکھ لیا ہے کہ جرنیل ہمیشہ پاکستان کے لیے ہی بہترین حکمران ثابت ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان اشعار کے حوالے سے دو چیزیں ایسی ہیں جو آج ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس میں پیشن گوئی کی تھی کہ پاکستان کی مدد منگول کریں گے۔ ان کے دور میں چینی قوم کو منگول بھی کہا جاتا تھا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے خلاف چین اور پاکستان متحد ہو چکے ہیں۔ دوسرے، اٹک تک کا علاقہ کھونے کی بات کو اس تناظر میں دیکھیں گے کہ افغانستان میں موجودہ 2 لاکھ افغان نیشنل آرمی سخت پاکستانی دشمن ہے اور ان کی قیادت انڈیا کے زیر اثر ہے۔ ان کا پاکستان میں اٹک تک کے علاقے پر دعویٰ بھی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ جب پاک فوج انڈیا کے ساتھ مصروف جنگ ہو تو افغانستان کی کٹ پتلی حکومت کو موقع مل جائے پاکستان پر مغربی سمت سے حملہ کرنے کا، اور پاک فوج کی غیر موجودگی میں ان کے لیے ان علاقوں میں پیش قدمی کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ گمان غالب ہے کہ ان کے خلاف پاکستان کی مدد افغان طالبان کریں گے۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی یہ پیشن گوئی یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ غزوہ ہند لانے والی جس عظیم فوج کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا وہ پاک فوج ہے۔ اس پر ایک دلیل اور بھی ہے کہ غزوہ ہند والی حدیث میں لڑنے والی فوج اسرائیل کے خلاف بھی جنگ کرے گی، یعنی یہودیوں سے۔ آج اس خطے میں جو اسلامی ممالک موجود ہیں ان میں سے صرف پاکستان ہی واحد اسلامی ملک ہے جس کی بیک وقت اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ معاملات خراب ہیں اور کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ یہ شرط نہ افغانستان پوری کر سکتا ہے اور نہ بنگلہ دیش اور نہ ہی ایران۔ اب نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں کو سن کر ایک 25 سال کا نوجوان 1857 کی جنگ آزادی میں شریک ہوا۔ وہ فتح کے لیے پر امید تھا، لیکن اس جنگ کے دوران اس نوجوان کو ایک بزرگ ملے اور اس سے کہا کہ تم کو جس فتح کی خوشخبری دی گئی تھی یہ وہ نہیں ہے، اس میں ابھی 90 سال باقی ہیں۔ ایک ملک بنے گا جو عالم اسلام کا مرکز بنے گا اور تم اس کو دیکھو گے۔ یہ سن کر وہ نوجوان جنگ چھوڑ کر چلا گیا اور انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ ٹھیک 90 سال بعد پاکستان بنا۔ وہ پھر بھی زندہ رہا اور جب اسلام آباد بنا تب وہ 160 کی عمر میں فوت ہوا اور اسلام آباد کے H8 قبرستان میں دفن ہوا، جہاں اس کی قبر کی تختی پر اس معاملے کا ذکر بھی ہے۔ ان کی قبر قدرت اللہ شہاب کی قبر کے نزدیک ہے۔ قبر پر ان کا نام عبداللہ محبوب لکھا ہے اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخص حضرت مہاجر مکی تھے، واللہ علم۔ ہالینڈ کی نیشنل لائبریری میں ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک دستاویز موجود ہے جو حضرت بری امام سے منسوب ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دن ہمارا یہ شہر تمام عالم اسلام کا مرکز بنے گا۔ بری امام صاحب اسلام آباد میں دفن ہیں اور آج سے 300 سال پہلے گزرے ہیں۔ شیخ الہند نے قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی، لیکن پاکستان بن جانے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اب پاکستان مسجد کے حکم میں ہے اور اس کی حفاظت فرض ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے قیام پاکستان سے غالباً 6 سال پہلے اپنی بیوی کو وصیت کی تھی کہ پاکستان بن جائے گا اور تم وہاں چلی جانا۔ خان آف کلات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے اور کہا پاکستان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ صوفی برکت علی نے فرمایا تھا کہ ایک دن پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ ہوگی، اگر ایسا نہ ہوا تو میری قبر پر تھوک دینا۔ بات صرف ہمارے بزرگوں تک محدود نہیں، کفار کے بڑوں نے بھی اس حوالے سے پیشن گوئیاں کر رکھی ہیں۔ مثلاً ہندوؤں پر بڑا کام کرنے سے پہلے حساب کتاب کرنے میں ذائچے بناتے ہیں، مہرتیں نکالتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد گاندھی نے پنڈت اور نجومیوں کو بلوا کر حساب کتاب کیا اور پھر اعلان کیا کہ پاکستان اور انڈیا میں 4 جنگیں ہوں گی اور چوتھی جنگ فیصلہ کن ہوگی۔ گاندھی یہ نہیں
گاندھی نے یہ نہیں بتایا کہ جنگ کا فاتح کون ہوگا، تاہم ضروری ہے کہ اس کے بعد اس نے انڈیا کو پاکستان کے خلاف جنگ سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ پاکستان کو اس کا حق دلوانے کے لیے بھوک ہڑتال کر دی، جس پر اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس طرح ڈیوڈ بن گوریون، جو کہ اسرائیل کے وابیوں میں سے تھا، اس نے پاکستان کے حوالے سے پیشن گوئی کی تھی کہ بین الاقوامی صہیونی تحریک کو کس طرح بھی پاکستان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان در حقیقت ہمارا اصلی اور حقیقی نظریاتی دشمن ہے۔ پاکستان کا ذہنی، فکری سرمایہ اور جنگی و عسکری قوت و کیفیت آگے چل کر کسی بھی وقت ہمارے لیے باعث مصیبت بن سکتی ہے۔ ہمیں اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ بھارت سے دوستی ہمارے لیے نہ صرف ضروری بلکہ مفید ہے۔ ہمیں اس تاریخی عناصر سے لازماً فائدہ اٹھانا چاہیے جو ہند و پاکستان اور اس میں رہنے والے مسلمانوں کے خلاف رکھتا ہے۔ یہ تاریخی دشمن ہمارے لیے زبردست سرمایہ ہے، لیکن ہماری حکمت عملی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم بین الاقوامی دائروں کے ذریعے بھارت کے ساتھ اپنے روابط مضبوط رکھیں۔ یروشلم پوسٹ، 9 اگست 1967۔ عالم کفر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: عیسائیت، یہودیت، مشرکین اور ملحدین۔ بہت کم لوگوں کو احساس ہوگا کہ پاکستان اس وقت بھی ان چاروں سے بیک وقت برسر پیکار ہے اور ان سب کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ مشرکین کی نمائندہ ریاست انڈیا ہے، جبکہ یہود کی اسرائیل ہے۔ ان کے خلاف پاکستان کی جنگ سے ہم سب واقف ہیں۔ جدید اتحاد کی سب سے بڑی نمائندہ ریاست روس ہے، جو اپنے وقت کی سپر پاور تھی۔ جب وہ اپنے الحادی نظریات کو پوری طاقت سے دنیا بھر میں پھیلا رہی تھی، تب پاکستان کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچی۔ امریکہ بظاہر پاکستان کا اتحادی ہے، لیکن اب دنیا جان چکی ہے کہ افغانستان میں امریکہ کو در حقیقت کس کے ہاتھوں شکست کا سامنا ہے۔ یہ پیشن گوئی قدرت اللہ شہاب کی کتاب میں بھی موجود ہے، جس میں کے مطابق جب وہ 1959 میں یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کے ممبر تھے تو اس وقت ان کے تعلقات ایک یورپین باشندے سے ہوئے، جس نے قدرت اللہ شہاب کو بتایا کہ اگرچہ امریکہ اور روس ایک دوسرے کے حریف ہیں، لیکن پاکستان کو دونوں اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ پھر اس نے وضاحت کی کہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کا شمار دنیا کی اعلیٰ ترین افواج میں ہوتا ہے، اور یہ حقیقت نہ روس کو پسند ہے نہ امریکہ کو۔ روس کی نظریں افغانستان پر اور بحیرہ عرب پر ہیں، جن کو قابو کرنا پاک فوج کی موجودگی میں ناممکن ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے اس کو بعد میں سچ ثابت کر دیا، جبکہ امریکہ اسرائیل کا حلیف ہے اور جانتا ہے کہ اگر اسرائیل کے خلاف عالم اسلام کی جانب سے عالمی طور پر جہاد کا اعلان ہوا تو پاکستان کی افواج اور نہیتی آبادی بھی کسی حکم کا انتظار کیے بغیر اسرائیل پر چڑھ دوڑے گی۔ یہ پیشن گوئی غزوہ ہند والی حدیث سے بھی ہے اور نعمت اللہ شاہ ولی نے بھی یہی بات کی ہے۔ اکھنڈ بھارت، گریٹر اسرائیل اور صہیونی تحریک کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہے۔ انڈیا پاکستان کی وجہ سے اب تک صرف کشمیر پر قابو نہیں پا سکا۔ اسرائیل نے دور پار آگے بڑھنے کی کوشش کی اور پاکستان کے ہاتھوں رسوا ہوا۔ روس پاکستان کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ امریکی جنگی ماہرین کے مطابق امریکہ کی افغانستان میں ناکامی کی وجہ پاکستان ہے۔ پاکستان کے ساتھ ایک اور معاملہ بھی عجیب و غریب ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کو اللہ نے زمین پر ہی نشان عبرت بنا دیا۔ مثلاً سقوط ڈھاکہ کے ذمہ دار سارے کردار جنہوں نے پاکستان کو توڑا تھا، اللہ نے ان کو ان کے خاندانوں سمیت مٹا دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا سارا خاندان غیر طبی موت مرا اور آج در حقیقت اس کا کوئی نام لیوا موجود نہیں۔ بلاول بھٹو حقیقت میں بلاول زرداری ہے۔ شیخ مجیب الرحمن اپنے پورے خاندان سمیت مارا گیا، صرف اس کی ایک بیٹی باقی بچی۔ اسی طرح اندرا گاندھی نہ صرف خود قتل ہوئی بلکہ اس کا بیٹا راجیو گاندھی بھی قتل ہوا، اور دوسرے بیٹے سنجے گاندھی کو 33 سال کی عمر میں پلین کریش ہو گیا اور اس کا پورا خاندان ختم ہوا۔ دنیا بھر میں اس وقت عالم اسلام کے خلاف آپریشن پانسٹ کے نام سے ایک
پراکسی جنگ جاری ہے جس میں خوارج کے ذریعے اسلامی ملکوں کو بہت تیزی سے تباہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں اس جنگ میں عالمی قوتوں کو شکست ہوئی اور خوارج کو عملی اور نظریاتی دونوں محاذوں پر پسپائی کا سامنا ہے۔ پاکستان کے خلاف لڑنے والوں کا کیا حال ہوا؟ طاہر بلدشیف کو روس نے شیطان کا نام دے رکھا تھا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ مرتا نہیں ہے۔ اس شخص کو امریکہ ازبکستان میں روس کے خلاف سال تک استعمال کرتا رہا، لیکن اس شخص کو جب پاکستان کے خلاف لانچ کیا گیا تو کچھ ہی عرصے میں بعد پاک فوج کے ہاتھوں ایسا انجام کو پہنچا۔ اسی طرح سری لنکا کے خلاف لڑنے والی تامل تحریک کے لیڈران بھاکران کو لوگ سورج دیوتا کہتے تھے کیونکہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کو موت نہیں آتی، لیکن جب ان تامل نے پاکستان پر لاہور میں حملہ کیا تو جواباً پاک فوج نے سری لنکن فوج کے ساتھ مل کر تامل کے خلاف آپریشن کیا جس میں وہ سورج دیوتا مارا گیا۔ عجیب بات ہے کہ پاکستان کے خلاف لڑنے والے اکثر خارجین کو 3-4 سال سے زیادہ کی مہلت نہیں ملتی۔ اب اس مضمون کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا ان اتفاقات پر غور فرمائیے۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے بڑا اسلامی ملک نہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ نمازی، روزے دار، زکوٰۃ دینے والے، مساجد، علماء، حافظ اور حاجی پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان دنیا میں دعوت تبلیغ کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ پاکستان دنیا میں جہاد کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ پاکستان کو اللہ نے دنیا میں سب سے اہم اسٹریٹجک لوکیشن دی ہے اور دنیا کی کئی بڑی سپر طاقتیں بیک وقت کسی نہ کسی طرح پاکستان پر انحصار کرتی ہیں، لیکن حال ہی میں پاکستان میں سمندر کا بھی، خاص کر گوادر کا، پاکستان کو اللہ نے 5 موسم دیے اور دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام کہا جاتا ہے۔ اگر پاکستان صحیح معنوں میں اپنی زمینوں سے پیداوار لے تو پورا بر اعظم کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس بے پناہ معدنی وسائل ہیں جن میں صرف تھر کا کوئلہ ہی سعودی عرب کے کل تیل کے ذخائر سے زیادہ مالیت کا ہے۔ پاکستان میں سوئی نہیں بنا سکتا لیکن دنیا کے جدید ترین میزائل بنا چکا ہے۔ پاکستان کے نیوکلیئر میزائل پروگرام کا مقابلہ اس وقت دنیا میں صرف امریکہ اور چین کر سکتا ہے۔ باقی ممالک کو اس معاملے میں پاکستان نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کیا یہ سب واقعی محض اتفاق ہیں؟ پاکستان کے خلاف بے پناہ سازشیں ہونے کے باوجود اب تک اللہ نے اس کو بچایا ہے۔ کیسے اس پر اگر لکھا جائے تو شاید ایک پوری کتاب کی ضرورت پڑے گی، جہاں 1965 کی جنگ کے واقعات بھی نہیں لکھے جا سکتے، جس میں اللہ نے بالکل ویسے ہی پاکستان کی مدد فرمائی تھی جیسے اصحاب بدر کی فرمائی تھی۔ واللہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یہ محض زمین کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ ایک مقدس امانت ہے۔ اس کے ساتھ آنے والے وقت کی بہت سی اہم ترین معاملات وابستہ ہیں۔ جو شخص اس امانت میں خیانت کرے گا وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ پائے گا۔ علامہ اقبال، جس کو ایک دنیا اللہ کا ولی مانتی ہے، جس نے اپنی عمر کے آخری حصے اس پاکستان کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دی، صرف ایک مضمون میں پاکستان کے حوالے سے سب کچھ نہیں سمیٹا جا سکتا۔ کوشش کی ہے لیکن چیدہ معاملات پر لکھا جائے جس پر ساتھیوں تک پہنچا رہا ہوں، اس کو آگے پہنچا کر اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ایسی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔